بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر خصوصاً فیس بک پر جب ہم ویڈیوز میں جاتے ہیں، ویڈیوز کے آپشن میں بہت ساری ویڈیوز وہاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، مختلف پیجز کی طرف سے شیئر کی جاتی ہیں ویڈیوز، تو وہیں پر کچھ ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں انٹرنیشنل جو نیوز چینلز ہیں، مثال کے طور پہ بی بی سی ہو گیا، ڈی ڈبلیو ہو گیا، وائس آف امریکہ ہو گیا، یا اس طرح کے اور جو انٹرنیشنل نیوز چینل ہے ان کی طرف سے بھی شارٹ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی جاتی ہیں فیس بک کے ویڈیوز کے سیکشن میں۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ڈی ڈبلیو کی طرف سے اپلوڈ کی گئی تھی، وہ جرمنی کا شاید یہ چینل ہے، ڈوچے ویلے کے نام سے ڈی ڈبلیو۔ انہوں نے ایک پاکستانی خاتون ہے، ان کے متعلق وہ ویڈیو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے جو ان کا پیج ہے ڈی ڈبلیو کا اس کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ خاتون کا نام میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، پھر میں آپ کو ان کے بارے میں آگے انفارمیشن دیتا ہوں۔ روبینہ احمد ان خاتون کا نام ہے، اور یہ ہیں 65 پلس کی، اور یہ ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کی ہے اور اس کے بعد یہ ریٹائر ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا، انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ہمارے جو رہائشی ایریا ہے یا جو کمیونٹی ہے ہماری، وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ ایک کوئی سٹینڈ اپ کامیڈین آ رہا ہے، تو اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئی، تو مجھے وہ اس کا جو سٹینڈ اپ کامیڈی تھا وہ کر رہا تھا یا جو کر رہی تھی وہ مجھے اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایز اے پروفیشن اس کو سٹینڈ اپ کامیڈی کو اپناؤں۔ وہ پنجابی میں گفتگو کر رہی تھی، میں آپ کے سامنے وہی گفتگو ان کی اردو میں پیش کر رہا ہوں، تقریباً اسی طرح کی گفتگو کی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں ایز اے اسٹینڈ اپ کامیڈین اپنا آگے کا کیریئر شروع کروں۔ تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ اس عمر میں آپ کہاں ہمیں بدنام کروانے پہ تلی ہوئی ہیں۔ تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ میں کون سی کو مجرا کرنے جا رہی ہوں، ایز اے اسٹینڈ اپ کامیڈین میں ایکٹ کروں گی اور اس پروفیشن کو اپناؤں گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک آدھ تقریب میں انہوں نے پرفارم کیا اور لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، تو اس سے ان کو آگے اس کو کنٹینیو کرنے کا خیال ہے کہ کیوں نہ میں اس کو آگے کنٹینیو کروں۔ پھر انہوں نے کہا میرا مین مقصد یا میرا جو اصل مقصد اس سٹینڈ اپ کامیڈین کو ایز اے پروفیشن اپنانے کا ہے، مستقبل میں اس کو کنٹینیو رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ میں جو ہمارا پاکستانی قوم ہے اس کو روشن خیال بناؤں۔ مطلب وہ ہماری قوم میں ایک ریولیوشن لے کے آنا چاہتی ہیں، براڈ مائنڈڈ کرنا چاہتی ہیں، ہماری نیشن کو، پاکستانی قوم کو روشن خیال بنانا چاہتی ہیں۔ ایک تو مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ روشن خیالی کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روشن خیالی کی براڈ مائنڈنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو چھوڑ کر نئی چیزیں اڈاپٹ کریں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کی طرف جائیں، نہ کہ یہ ہم پرانی چیزوں کے اوپر سٹک ہو جائیں کہ ہمیں انہی کو قبول کرنا ہے، ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو، نئی ریسرچز کو قبول نہیں کرنا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف کو ماڈرنائز کیا جائے، اپنا آپ سمجھے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، جو نئے علوم ہیں ان کے ذریعے اپنی لائف کو ماڈرنائز کیا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارا جائے۔ میں اس کو روشن خیالی سمجھتا ہوں، یا یہ روشن خیالی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے متعلق اپنے دماغ میں وسعت لانی چاہیے، دوسروں کی بات کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ان کے جو خیالات ہیں ان کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ان کے خیالات کو سننا چاہیے، ان میں سے پازیٹیو چیزیں لینی چاہیے۔ اسی کو روشن خیالی کہتے ہیں، اور اسلام اس کو بالکل بھی منع نہیں کرتا اس چیز کو۔ لیکن یہاں پر جو روشن خیالی جو ہمیں یہ پاکستانی لبرلز قسم کے لوگ ہیں، یہ جو ہمیں روشن خیالی سکھاتے ہیں، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ اب میں نے ان محترمہ کا نام آپ کو بتا دیا، روبینہ احمد ان کا نام ہے، اور یہ جو اپنا ایک وہ آپ سمجھیں کہ ان کا شاید یوٹیوب چینل ہے یا جو بھی ان کا وہ سٹینڈ اپ کامیڈین کا ایکٹ ہے، اس کو جس نام سے یہ پریزنٹ کرتی ہیں وہ ہے جی بی بی دا کھڑاک۔ جو لوگ پنجابی اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے
اگر آپ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پر لکھیں یا اس کو سرچ کریں کہ بی بی دا کھڑاک، یہ آپ کے سامنے آ جائے گی ان کی کامیڈی۔ اور جو تین جملے ڈی ڈبلیو والوں نے ان محترمہ کے اپنی اس ویڈیو میں شامل کیے ہوئے تھے، آپ یقین مانیں کہ ان محترمہ نے روز اس کو کیا کہتے ہیں کہ روشن خیالی کے نام پر بےہودگی کی تمام حدوں کو پار کیا ہوا تھا۔ مطلب آپ امیجن کریں کہ ایک 65 ایئرس پلس کی خاتون ہے اور ان کے منہ سے کامیڈی کے نام پر یہ جملے سننا، ایسے جملے، ایسے الفاظ استعمال کرنا اور ان کو کامیڈی شو کرنا، پلس یہ کہ روشن خیالی سے تعبیر کرنا۔ میں مرد ہونے کے باوجود وہ جملے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں میری بات کو ویریفائی کرنا چاہیں تو میں نے دونوں نام بتا دیے ہیں آپ کو۔ روبینہ احمد ان کا نام ہے، بی بی دا کھڑاک کے نام سے ان کا چینل ہے شاید، یا جو بھی جو وہ اپنا یہ کرتی ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈین کے نام سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈینس کے۔ تو اس بی بی دا کھڑاک کے نام سے ان کا شاید چینل ہے، جو بھی ہے آپ جا کر وہاں پر سن سکتے ہیں میری بات کی ویریفیکیشن کے لیے، یا آپ ڈی ڈبلیو کا جو فیس بک پیج ہے اس پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو وہ جو بےہودگی کے حدیں پار کر رہی ہیں وہ، اس میں مجھے روشن خیالی تو کہیں پر بھی نظر نہیں آئی، ماڈرنزم تو کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ صرف یہ نظر آیا کہ ہم ماڈرنزم یا روشن خیالی کے نام پر دوسرے معاشروں کی کالک کو اپنے منہ پر مل رہے ہیں، دوسرے معاشروں میں کی جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، اس کو اپنے اوپر پھینک رہے ہیں ہم۔ جو برائی دوسرے معاشروں میں ہے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں، جو سو کالڈ قسم کی روشن خیالی، اس کو جیسے پرویز مشرف صاحب اس الائٹڈ ماڈریشن شاید اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کرتے تھے، ماڈریشن کے نام پر دوسرے معاشروں کا، جو دوسری یورپین کنٹریز ہیں یا ایون یہ کہ جیسے ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، ان میں جو برائیاں یا جو گندگیاں تہذیب کے حساب سے، معاشرتی حساب سے پائی جاتی ہیں، ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا، خود ان گندگیوں میں گھسنا، اس کو ماڈریشن کہا جاتا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی ماڈریشن ہے۔ اگر آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی قسم کی قوم کی فلاح کا خیال آیا بھی ہے تو آپ کسی پازیٹیو وے میں جا کر قوم کو آپ روشناس کرائیں، نئے خیالات سے، نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کروائیں، نئے علوم ان کو سکھائیں، یا آپ اور کسی قسم کا کام کر لیں، لیکن یہ کون سا کام ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، پھر میں نے یہ دیکھا کہ شاید یہ محترمہ انڈیا کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سارے اسٹینڈ اپ کامیڈینز جو ہیں وہ شوز کرتے ہیں مختلف علاقوں میں جا کر، آپ نے یوٹیوب پر یا فیس بک پر ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی۔ سیم وہی اس کو کاپی کیا گیا ہے اسی طرح کا۔ مطلب انڈیا میں بھی آج کل یہ ہو گیا ہے کہ وہاں تہذیب نام کی کوئی چیز اب ختم ہو گئی ہے۔ وہ اسٹینڈ اپ کامیڈینز، میں نے ایک آدھ کو ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ پبلک کے سامنے گالیاں بھی دے رہے ہیں، بکواس بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کامیڈی کے نام سے وہ جائز ہے وہاں پر، وہ اب اس کو کامیڈی کا نام دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ یہ سمجھے کہ پاکستان میں کچھ پنجابی اسٹیج ڈراماز وغیرہ آتے ہیں نا، اس میں وہ ساری بےہودگی کو انہوں نے نام دے دیا کامیڈی کا۔ کامیڈی پاکستان میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے، 50-50 میں بھی کامیڈی ہوتی رہی ہے، معین اختر صاحب کامیڈی کرتے رہے ہیں، الف نون کے نام سے کامیڈی سیریل آتے رہے ہیں ٹی وی پر، اور بھی بہت سارے کامیڈینز آئے ہیں، لیکن بےہودگی کو، غلاظت کو کامیڈی کا نام دینا، یہ کون سا روشن خیالی ہے، یہ کون سی ماڈرنائزیشن ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ یہ جو الفاظ یہ محترمہ دہرا رہی ہیں اپنے اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام سے جو ایکٹ کر رہی ہیں، یہی الفاظ یا اسی طرح کے الفاظ اگر کوئی مرد دہرائے پاکستان کے کسی سٹیج پر کھڑے ہو کے، تو کیا اس کو قبول کیا جائے گا؟ میں وہ الفاظ یہاں نہیں دہرا سکتا ہوں، نہ میں ان کا کسی قسم کا حوالہ دے سکتا ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو شاید یہ جو لبرلز ہیں، یہی لبرلز جو اس عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، وہ اس مرد کا جینا حرام کر دیں گے۔ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے کہ
لیڈیز کے پرائیویٹ پارٹس کو سر عام بیان کرنا اور ان کے اوپر جگتیں بنا کے پیش کرنا، اس کو انہوں نے روشن خیالی کا نام دیا ہے۔ اس کے لیے محترمہ نے کیا کیا، انٹرویو دیا اپنا، اس میں انہوں نے جو چیئر پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہی تھی، اس میں جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا جس قسم کا، اس پر بھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے جو ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کا گلا کھلا ہے، آستینیں نہیں ہیں میری ٹی شرٹ کی، یا جو میں لباس پہنتی ہوں ایز اے اسٹینڈ اپ کامیڈین ایکٹ کرتے ہوئے وہ جیسا بھی ہے، لیکن میں ننگی تو نہیں ہوں نا۔ تو ننگا ہونے کی اور ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیا بالکل برہنہ جو لباس اتار کے پھینک دیتا ہے اس کو ہم برہنہ، اس کو ننگا کہیں گے؟ یا اسلام کے لحاظ سے ننگا ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں آپ کو ایسی عورتیں بھی ملیں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو وہ کون سی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لباس ایسا پہنیں گے کہ اس کا لباس کا ہونا جسم پر نہ ہونا برابر ہوگا، یا ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جو مرد کو اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف۔ بظاہر تو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ لباس اٹریکٹ کرے گا مرد کو اپنی طرف، یا ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جو اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہی ہوگا۔ جو چیز ان کو کور کرنی ہے، چھپانی ہے اپنے لباس میں، وہ ظاہر ہو رہی ہوگی، تو یہ لباسی ہی ہوگی، یہ بے لباسی ہی ہوگی، سوری، اور یہ ننگا پانی ہوگا۔ اسی چیز کو وہ روشن خیالی کے نام سے چاہ رہی ہیں کہ وہ قوم کو بھی ایسی ہی روشن خیالی سکھائیں۔ چلے جی، لباس تو پہناوا ایک حد تک اپنی جگہ ہو گیا کہ وہ یورپینز کلچر سے متاثر ہوں گی، وہ اس قسم کا لباس پہنتی ہوں گی، بہت اچھی قسم کی انگریزی بھی بول رہی تھی وہ، لیکن جو اسٹینڈ اپ کامیڈی آپ کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ جو جملے آپ استعمال کرنا چاہ رہی ہیں وہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو ان محترمہ سے یا ان جیسے جو اور دوسرے حضرات، خواتین ہیں یا حضرات ہیں جو اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے اس ایکٹ سے یا اس طرح کے بیہودہ الفاظ استعمال کرنے سے معاشرے میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ یہ معاشرہ اور بیہودگی کی اور تنزلی کی طرف ہی جائے گا۔ تو کچھ ایسا کریں کہ جو اس معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جائے۔ اس معاشرے میں موجود جو خرابیاں ہیں، بجائے آپ ان کو بڑھانے کے کچھ ایسا عمل کریں، کچھ ایسا کام کریں، کچھ لوگوں کو ایسی نصیحت کریں کہ وہ ان برائیوں، ان بےہودگیوں، ان غلاظتوں سے نکل کے اچھائی کی طرف جائیں۔ اور یہ جو چینلز جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بی بی سی ہو گیا، یہ ڈی ڈبلیو ہو گیا، یہ وائس آف امریکہ ہو گیا، یہ اس طرح کے جو اور چینلز ہیں، یہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو اپریشیٹ لگتا آپ کو ہے کہ یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایز اے آپ سمجھیں کہ یہ ان کا کام یہی ہے کہ یہ معاشرے کا گند اٹھا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ بی بی سی یا اس طرح کی یہ ڈی ڈبلیو وغیرہ کی اور بھی بہت سارے میڈیاز آپ کو نظر آئیں گے کہ معاشرے کا کوئی بھی ایسا شخص جو معاشرے میں برائی پھیلانا چاہے یا اس قسم کی غلیظ حرکتیں، گندی حرکتیں کرنا چاہے، اس کو یہ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ڈی ڈبلیو نے پروموٹ کر دیا یا انہوں نے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دی تو آپ بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ میں کوئی بہت اچھا قدم یا میں بہت کوئی اچھا کام کر رہی ہوں۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بہت ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو فالو کر لیجیے گا، اور یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس کا رائے کا اظہار کر دیں، لائک شیئر وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، سبسکرپشن وغیرہ جو بھی ہے اس کو آپ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔